میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے سندھ کے اندر حیدرآباد کے نزدیک۔ اگر آپ ٹنڈو والا یار سے ٹنڈو غلام علی کی طرف جائیں تو ایک آبادی آتی ہے گلاب لغاری۔ گلاب لغاری سے ذرا باہر کسی سے پوچھ لیں گلاب لغاری میں کہ وہ اگم کوٹ یا اگا مانا جیسے آج کل کہتے ہیں اسے، وہاں جانا ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اور وہ شہر سے تھوڑا باہر ایک کھنڈرات کا کلیکشن ہے۔ یہ بڑے دلچسپ کھنڈرات ہیں، وہ کھنڈرات میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں، لیکن وہ پہلے داستان تھوڑی سی ہم کر لیں کہ یہ ہمیں تاریخ میں اس کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے۔ تو ہمیں تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب اگم کوٹ جو ہے نا، ایک اگم لوہانا تھا راجپوت، جس نے رائے ساہسی کے رائے ساہسی ثانی جو تھا دوسرا، اس کے دور میں کہیں 620-22 کے اندر یہ شہر آباد کیا تھا۔ اور یہ جو اگم لوہانا تھا یہ اس دور میں جو نزدیک کا برہمن آباد بہت عظیم الشان شہر تھا، جو کہ بعد میں جب عربوں نے اس کو فتح کر لیا 711 کے اندر تو انہوں نے اس کا نام بھی پھر منصورہ کر دیا، لیکن اس کا اصل نام برہمن آباد تھا اور بہت بڑا شہر تھا۔ آج بھی اس کے کھنڈرات کئی مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو تھا اگم لوہانا، یہ برہمن آباد کا گورنر ہوتا تھا، اس نے یہ شہر آباد کیا۔ یہ جو رائے ساہسی تھا، اس کو راجہ جو آیا نیا برہمن چچ، وہ آیا تو دربار میں ایک درباری کی حیثیت سے تھا، لیکن اس نے پھر بعد میں سلطنت سنبھال لی اور راجے کی بیوی سے شادی بھی اس نے کر لی۔ اور یہ چچ جو تھا یہ اپنے راجہ ڈاہر کا باپ تھا۔ تو بتایا یہ جاتا ہے تاریخ میں کہ 642-40 کے لگ بھگ چچ نے یہ اپنے اگم کوٹ کے اوپر قبضہ کر لیا، اس کو اگم لوہانا کو قتل بھی کر دیا اور پھر یہ اپنے ساری اس میں شامل کر لیا اپنی راجدھانی کے اندر۔ اچھا، پھر اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب 1522 کے اندر شاہ بیگ ارغون بڈھا آدمی تھا، وہ بابر کے پریشر سے وہاں سے افغانستان چھوڑ کے یہاں سندھ میں آیا اور زمانہ تھا 1520-22 کا، تو یہاں پہ اس نے آ کے بابر پیچھے سے دباؤ ڈالتا چلا آ رہا تھا۔ تو یہ جو شاہ بیگ ارغون تھا یہ خیال میں تھا کہ چلو گجرات میں جا کے میں پناہ حاصل کروں گا، لیکن تاریخ میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب وہ اگم کوٹ میں تھا یہاں پر تو وہ بیچارہ مر گیا۔ لگتا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، پتہ نہیں کتنا گھبرا گیا تھا بابر سے، حالانکہ تھے رشتہ دار ہی، ایک ہی باپ کی اولاد سے چلے ہوئے تھے۔ تو وہ وہاں پہ آ کے اگم کوٹ کے اندر اس نے دم توڑ دیا۔ تو تاریخ کے اندر ہمیں یہ کچھ باتیں ملتی ہیں۔ اور پھر جب یہ 1843 کے اندر ٹالپوروں کی انگریزوں کے خلاف جنگیں ہوئیں، میانی کی جنگ فروری میں اور پھر 2 مہینے بعد دبوں کی جنگ، دونوں حیدرآباد کے ذرا سے باہر ہیں اور دونوں جگہ پہ آپ کو مونومنٹس بھی ان کی نظر آتی ہیں۔ یہ آپ کو ایک مونومنٹ کی تصویر بھی میں دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ جب جنگیں ہوئیں تو اس میں ایک ان کا بڑا ٹالپوروں کا دبنگ جرنیل تھا، سعد خان لغاری۔ وہ جو سعد خان تھا وہ شہید ہو گیا جنگ کے اندر، تو اس کی بھی قبر یہاں ہے۔ اور یہ جو آپ اس وقت میں آپ کو یہ جو مقبرہ دکھا رہا ہوں، مجھے شک ہے اس میں، جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ تصویریں اب کافی پرانی ہیں، کوئی 12-13 سال پرانی ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے اس کے اندر کتبہ کوئی نہیں تھا، لیکن میرا شک یہ ہے کہ یہ سعد خان لغاری کی قبر ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں انہی کھنڈرات کے اندر ویسے تو بکھرے پڑے ہیں کھنڈر، یہ جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف ٹوٹی ہوئی عمارتیں اور گھروں کے نشان، جو کہ بڑی عمارتیں جو ہیں وہ تو کوئی مندر یا مسجد یا کوئی مقبرہ اس قسم کی چیز ہے، لیکن جو ہیں گھروں کے نشان بے شمار ہیں۔ اور کئی جگہ پہ آپ کو ہڈیاں بھی پڑی ہوئی مل جاتی ہیں، جیسا کہ آپ یہ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، انسانی ہڈیاں۔ یہ کب کی ہیں؟
یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 1783 کے اندر وہ مدد خان، جسے سندھی میں مدد خان پٹھان کہتے ہیں، وہ ایک افغانستان سے آیا تھا، بہت ہی بدذات آدمی تھا. اس نے بڑی تباہی پھیری کیونکہ اسے کلہوڑے بیچارے اب ان کا دور ختم ہو رہا تھا. وہ جیسے کہ ایک اس میں آ جاتے ہیں انسرٹنٹی میں، تو وہ ٹالپور جو ان کے وفادار تھے انہی کے خلاف انہوں نے جب کاروائیاں شروع کی تو انہوں نے مدد خان جیسے بدذات کو وہاں سے بلایا کہ یار آ کے ٹالپوروں کو تو ذرا یہاں سے نکالو. تو وہ آ گیا اور اسے کہا گیا تھا کہ تجھے بڑا خزانہ دیا جائے گا. اس کے بعد کلہوڑا جو سردار تھا اس نے کہا کہ سر جی خزانہ تو کوئی نہیں، لوٹ مار کر کے تو اپنا پورا کر لے. تو اس بدبخت نے بہت یہاں پہ شہر تباہ کیے. تو بتایا جاتا ہے کہ اس نے اگم کوٹ کو بھی آگ لگا دی تھی. پتہ نہیں اب یہ جو ہڈیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی دور کی پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ، یا بعد کی ہیں یا اس سے بھی پہلے کی ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. تو ایک یہاں پہ بڑی خوبصورت مسجد ہے اور اس میں یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ میرے خیال میں تو یہ کوئی 16ویں صدی کا سٹرکچر ہے، اس سے بعد کا نہیں لگتا. جب میں یہاں پہلی بار گیا تھا 1987 میں، تو اس مسجد کے اندر میں گیا تھا اور وہاں پہ محراب کے اوپر بہت خوبصورت چوکنڈی سٹائل کی کاونگ ہوئی تھی اور وہ بعد میں لگائی گئی تھی واضح طور پہ، اور اس کے اوپر ایک تاریخ بھی لکھی ہوئی تھی 1160 ہجری، یعنی کوئی 1747-48 بنتی ہے. اور کلہوڑوں کا دور تھا اور لگتا ہے کہ کلہوڑوں نے اس مسجد کی مرمت کی تھی. اچھا، پھر انہی کھنڈرات کے اندر اگر آپ دیکھیں یہ جو آپ کو میں عمارت دکھا رہا ہوں، یہ میرے خیال میں یہ اس دور کی ہے جب سموں کی حکومت تھی، یعنی 1351 سے لے کے 1521 تک سموں کی حکومت رہی تھی. اور اس کے اندر انہوں نے کافی کچھ یہاں پہ کیا. یہ عمارت واضح طور پہ ان کی دور کی لگتی ہے. اور اسی طرح کی ایک دو اور بھی ٹوٹی پھوٹی عمارتیں ہیں جو مجھے شک ہے کہ سما دور کی ہیں، یعنی 14ویں یا 15ویں صدی کی. اچھا، جب یہ اپنا جو تھا مدد خان پٹھان یہاں پہ تباہی پھیر کے چلا گیا تو شہر ویران ہو گیا. لیکن پھر یہ ہوا کہ یہاں وہ چونکہ ایک دو مزار تھے لوگوں کے، ایک قریشی صاحب کا مزار ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے. یہ بھی کلہوڑے جو تھے وہ بڑے ماننے والے تھے، خود بھی پیر صاحب لوگ تھے کلہوڑا جو تھے. اور وہ یہ جو اس کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں رنگین، یہ کلہوڑا دور کے اندر لگائی ہیں. اور کلہوڑوں کے دور میں تو بڑے بڑے زبردست نور محمد اور اپنا غلام شاہ کلہوڑا تو بہت کمال کے لوگ تھے. تو انہوں نے یہ کہیں کام کروایا ہوگا اور جب مدد خان بربادی پھیر کے چلا گیا تو یہ جو شہر تھا ویران ہو گیا، لوگ چلے گئے یہاں سے. لیکن صرف یہ ایک جسے آپ کہتے ہیں نا ایک روحانی مرکز سا بن کے رہ گیا. وہ جو ماننے والے لوگ تھے پیروں کو، تو وہ قریشی صاحب کے اس مزار کے اوپر آیا کرتے تھے. اب بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی میں 2-3 بار جا چکا ہوں اگم کوٹ. آخری بار یہی میرا خیال ہے 2012 کے اندر میں گیا تھا جب میں نے تصویریں کھینچی ہیں. تو اس وقت بھی جو کوئی آتا تھا تو کوئی دعا مانگنے ہی آتا تھا یہ قریشی صاحب کے مزار کے اوپر. لیکن اگم کوٹ اب ایک بھولا بسرا شہر ہے جسے ہم کہتے ہیں. اور یہاں پہ آپ کو سوائے وہ انڈین ایگل آؤل میں دیکھ چکا ہوں اور کچھ شکار کرنے والے پرندے ہوتے ہیں اور نیولے بہت ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بندہ کوئی نہیں ہے. اگر مدد خان نہ آتا، نہ تباہیاں پھیرتا، کیا پتہ کہ اگم کوٹ اگم لوہانہ کی یاد لے کے آج تک ایک زندہ شہر ہوتا.